پارہ نمبر 21 سورہ الاحزاب آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم، پکارو انہیں، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا وہ، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، فإن، پھر اگر، لم، نہیں، تعلموا، تم جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین، دین میں، و موالیکم، اور دوست ہیں تمہارے، ولیسا، اور نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس معاملے میں جو، اخطأتم، خطا کی تم نے، بہی، اس میں، ولیکن، لیکن، ما، جو، تعمدت، ارادہ کرے، قلوبکم، دل تمہارے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اب یہ آیت کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کا پارٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں کہا، کس کو کہا منہ بولا بیٹا، اور یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جاہلیت سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور شروع اسلام میں بھی وہ طریقہ موجود تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا، یعنی اگر آپ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیں تو وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کہ وہ سگا بیٹا ہو۔ یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا تو کہا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک میں بیٹے جیسا معاملہ کرو، یعنی آپ کسی کو اپنا بیٹا تو کہہ سکتے ہیں، اس سے ویسی محبت بھی کر سکتے ہیں، اس سے ویسا حسن سلوک بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کے باپ کے بارے میں بتانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس کے صحیح ولدیت بتاؤ، یعنی صحیح بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے، اس کو اس کے باپ سے پکارا جائے گا، نہ کہ تمہارے نام سے، یعنی صحیح بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے، خود کو اس کا باپ نہ کہو۔ لیکن منہ بولے بیٹے کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی وہ تمہارا منہ بولا بیٹا تو بن سکتا ہے لیکن وہ حقیقی جیسے بیٹا ہوتا ہے ویسے وہ نہیں ہو سکتا، اسے تم اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کا نام اس کے باپ کے نام سے ہی لکھا جائے گا، وہ اس کے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو، اگر نہیں پتہ ہے، کوئی اناتھ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، تو پھر ان کو تم ایسے رکھو جیسے وہ تمہارے بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں اور تمہارے دوست ہوں۔ اگر تم ان کے باپ کا نام نہیں جانتے ہو تو ان کو اپنے دینی بھائیوں یا دوستوں کی طرح رکھو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے خود کو اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کرنا کفر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر منہ بولے بیٹے کی صحیح ولدیت معلوم نہ ہو تب بھی اسے اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے اپنا بھائی یا اپنا
ہم قبیلہ دوست کہو، یعنی ایسے کہو دوست ہے میرا، یہ میرا بھائی، یہ میرا دینی بھائی ہے، تب بھی ہم اسے اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو اگر ایسا کوئی کر چکا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ جو چیز ہمیں نہیں پتہ ہوتی اور جب ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہمیں پتہ چل جاتی ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہوتا ہے۔ البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو، یعنی اپنے معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے اور پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی اس چیز کے لیے جو چیز ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہاں اگر جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی انجانے میں ہوئی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان کو احساس ہو تو انسان کو اللہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے۔ بھول چوک میں یا عام طور پر منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، یعنی جو پہلے کہہ چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ یعنی اگر پہلے تم کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بول کر اسے اپنا نام دے چکے ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنی غلطی سدھار لو، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ خاص طور سے کس کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ سب ان کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد سب نے انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور ان کا نام زید بن حارثہ ہو گیا۔ واپس سے جو ان کا پہلا نام تھا وہی نام ان کا ہو گیا زید بن حارثہ۔ پہلے سب ان کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا تو سب انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے، لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو واپس دوبارہ سے سب لوگ ان کو زید بن حارثہ کہنے لگے۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی یہ سب حدیث کے اوتھینٹک بکس کے نام ہیں۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے، یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار کر دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نام، اپنا نسب منسوب کرے، یعنی جو جس نسب کا ہے اس کو وہی نسب اپنا شو کرنا ہوگا، یعنی وہی اس کا نام ہوگا، وہ اسی اپنے ہی باپ کے نام سے جانا جائے گا، کسی اور کے باپ کا نام ہم یوز نہیں کر سکتے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد یہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اور وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اتنا بڑا نہیں لگتا انسان کو نا گناہ، کہ اس میں کون سا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اسے گناہ قرار دیا گیا، یعنی جو جس کا بیٹا ہے وہ اپنے ہی باپ کے نام سے جانا جائے، وہ کسی اور کا کسی اور کے باپ کا نام نہیں یوز کر سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ الفاظ میں بھی اگر کسی کے لیے اخلاقاً استعمال کر لیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی کو بیٹا یا بیٹی وغیرہ کہا جائے اور وہی حیثیت دے دی جائے، یعنی انہیں محرم بنا دیا جائے یا وراثت میں حصہ دیا جائے اور ان کے لیے وہی حقوق ہوں جو ان رشتہ داروں کے ہیں اور ان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ یقیناً قابل اعتراض ہے اور اس پر گرفت ہوگی، یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہم کسی نامحرم کو ہم اس طرح سے اپنی بیٹی یا بیٹا کہہ کے محرم نہیں بنایا جا سکتا صرف بول کر۔ پہلے اس سلسلے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو اللہ نے معاف کیا، ان پر اب کوئی پوچھ نہ ہوگی، یعنی جو چیز ہو چکی اس پر پوچھ نہیں ہوتی، جب کوئی حکم آ جاتا ہے اس کے بعد جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس پر گرفت ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی کسی غلطی پر پکڑ کرنے والا نہیں ہے،
جو انجانے میں ہوئی ہو۔ اگر بنا ارادہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کا انسان کو نہیں معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے۔ یعنی ہمارا ایک دور ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے بخشش کی دعا کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور یہ سب باتیں ہو گئی ہم سے، اب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ اسے میں معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں لا علمی کی وجہ سے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم سنتے ہی اس غلطی کو سدھار لینا چاہیے۔ نہیں، توبہ کی بھی شرطیں ہوتی ہیں کہ اس پر ندامت ہو، واپس دوبارہ وہ کام نہیں کیا جائے، اللہ سے بہت معافی مانگی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کیے جائیں اور آئندہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے، اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور پچھلی غلطی کے لیے اللہ سے فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔